السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کی اسلامیات میں عزیز طلباء، حصہ احادیث میں سے ہم نے حدیث نمبر 11، 12، 13 اور 14 پڑھ لی ہے۔ آج ہم اس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث نمبر 15 پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 15 روزے کے بارے میں ہے۔ تو حدیث نمبر 15 شروع کرنے سے قبل چند اہم نکات آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان نکات کی ہم وضاحت کریں گے۔ عزیز طلباء، آج کی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھنی ہے، اس حدیث مبارکہ سے متعلق یہ چند عام نکات ہیں۔ نمبر 1، روزے کا مفہوم۔ نمبر 2، روزے کی فرضیت قرآن و حدیث سے۔ نمبر 3، روزے کی اہمیت۔ نمبر 4، روزے کی فضیلت، اور آخر میں حاصل کلام۔ حدیث نمبر 15 ہم پڑھتے ہیں۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ دوبارہ عربی کے اندر ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح: روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے گا اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلباء، یہ تو ہم نے حدیث کا ترجمہ اور تشریح کتاب سے پڑھی۔ اب اس کی کچھ وضاحت۔ سب سے پہلے تو روزے کا مفہوم جو آپ نے پوائنٹس دیکھے تھے، دوبارہ ان پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کی وضاحت کرتے جاتے ہیں۔ روزے کا مفہوم: عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے صیام۔ صوم کی جمع صیام، اور اس کا معنی ہے کسی کام سے رک جانا۔ چونکہ روزے دار بھی روزے کی حالت میں بہت سارے جائز کاموں سے بھی رک جاتا ہے، اس لیے اس کو صائم کہتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف: صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ عزیز طلباء، اس کا لفظی معنی بھی آپ جان چکے ہیں کہ روزہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہے کسی کام سے رکنا۔
تو چونکہ روزے دار روزے کی حالت میں بہت سارے کاموں سے رک جاتا ہے، اسی لیے روزے دار کو عربی میں صائم کہتے ہیں۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف آپ جان چکے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ تو تھا روزے کا مفہوم۔ روزے کی فرضیت، روزے کی فرضیت کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزے فرض ہیں، لیکن ان کی کیفیت کچھ اور تھی، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ امت محمدیہ پر سال کے 12 مہینوں میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں روزے رکھنا فرض ہیں۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ رب الجلال فرماتے ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ تو قرآن سے اس کی فضیلت سامنے آئی، احادیث مبارکہ سے بھی اس کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ معروف حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، جس میں اسلام کی 5 ستون بتائے گئے ہیں اور ان 5 ستونوں کے اندر روزہ بھی ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 4 یہ ستون ہیں اور 5واں ستون کلمہ طیبہ ہے۔ تو عزیز طلباء، قرآن اور حدیث سے روزے کی فرضیت ہمارے سامنے آ گئی۔ روزے کی اہمیت، روزے کی اہمیت، روزے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ کسی پر 6 مہینے کے روزے تھے اور کسی امت کے لیے یہ تھا کہ 1 دن روزہ رکھنا تھا اور 1 دن ناغہ کرنا ہوتا تھا، اور کسی امت کے لیے یہ تھا کہ 2 دن روزہ رکھنا ہوتا تھا اور 1 دن ناغہ کرنا ہوتا تھا، اور بعض کے لیے یہ بھی تھا کہ روزانہ ہی روزہ رکھنا تھا۔ تو تقریباً ہر امت پر اللہ نے اس روزے کو فرض فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزے کو فرض فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یہ بہت اہم ہے، اور اسلام کے بنیادوں کے اندر جن احکامات پر، جن ارکان کو اسلام کی بنیاد کہا گیا، تو ان ارکان کے اندر روزہ بھی ہے۔ پھر روزے کی فضیلت، بے شمار فضیلتیں روزے کی آئی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان شریف کا روزہ رکھا تو اللہ رب الجلال جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ جس کا نام ریان ہے، باب الریان، اس دروازے کے اندر صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی بات کچھ اور ہے۔ الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ تو یہ روزے کی
فضیلت ہے۔ حاصل کلام اس حدیث مبارکہ سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک اتنا اہم ترین مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک خاص نیکیوں والا مزاج بن جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پورا سال نمازیں نہیں پڑھتے، مسجد میں داخل نہیں ہوتے، رمضان کے مہینے کے اندر وہ بھی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ پورا سال قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے مگر رمضان شریف کے مہینے کے اندر وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، تو ایک خاص جو ہے نیکی کا مزاج بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار کہا جا سکتا ہے، کہ جیسے بہار کے موسم میں ہر ایک پھول کے اوپر اور ہر ایک درخت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح رمضان شریف کے مہینے کا ہر مسلمان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ حدیث نمبر 15 ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ یاد کریں گے اور اس کے لیے آپ نوٹس سے بھی استفادہ کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔